احمد رضا بٹ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، مہمان خصوصی۔ ہمارے معزز پیس کمیٹی کے ممبران، ہمارے تمام اساتذہ کرام، ڈاکٹر حضرات، سول سوسائٹی، ٹریڈرز، السلام علیکم۔ آج کی تقریب آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے ہماری میٹنگ تھی کمشنر بھاولپور سے، باقی ڈی سی صاحبان بھی تھے، وہاں ڈسکشن ہوئی کہ نواب صادق کے حوالے سے کوئی ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے، تو اس حوالے سے ڈی سی بھاولپور نے یہ نوٹیفیکیشن کیا یا ڈسکشن میں آیا کہ وہ چھٹی کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ڈی سی صاحب شکیل بھٹی صاحب نے بھی اس چیز پہ انیشیٹو لیا اور ہم نے یہ ڈیسیژن لیا اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ کہ ہم اگر بھاولپور شہر میں ہو رہا ہے تو وائی ناٹ رحیم یار خان از آلسو پارٹ آف دیٹ بھاولپور اسٹیٹ، اور ہم انہی کی صادق مجرم کی ہم تمام تر لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی پھر رحیم یار خان میں نہ صرف یہ ہم نے چھٹی کا اعلان کیا، پلس ہم نے یہ بھی انیشیٹو سمجھا ضروری کہ ہم ان کی یاد میں ضرور اکٹھے مل کے بیٹھیں اور ان کی کنٹریبیوشن کے بارے میں اور ان کی ویژن کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ آج رہی بات آج کی اور میرے یہاں رحیم یار خان آنے کی، تو فرینکلی اسپیکنگ شہباز صاحب اور کاشف صاحب، جو آپ نے یہ بزم سجائی ہے، اس بزم میں یہ مجھے یہاں بیٹھے ایک تاریخ کا، ایک ہسٹری کا لیکچر بھی لگا ہے، ایک خوبصورت آرٹ پرفارمنس بھی دیکھنے کو ملی ہے، اور ایک نیا ویژن جو ہمارے یہاں کے رہنما نے دیا تھا اپنے لوگوں کے لیے وہ بھی ملا ہے۔ تو یہ بہت کامیاب آپ نے ارینجمنٹ کی ہے، میری طرف سے سب کو بہت میڈم ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز، آپ کو بھی میری طرف سے بہت شاباش کہ آپ نے اسٹیج کو بہت خوبصورت سجایا ہے، اور جتنی نفاست ایک خاتون میں ہوتی ہے آپ کے اسٹیج میں بھی وہی نفاست ہمیں نظر آئی۔ باتیں ہم نواب صادق کنجم کی بہت ساری باتیں ڈسکشن آپ کر چکے ہیں، اور اس پر تھوڑا سا روشنی میں اس حوالے سے ڈالنا چاہوں گا کہ پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قوموں کی زندگیوں میں حکمران تاریخ میں کیوں آتے ہیں، کوئی بھی ریاست اچانک سے کیسے بن جاتی ہے، اور کوئی بھی علاقہ اپنے دائیں بائیں علاقوں سے ترقی کیسے کر جاتا ہے۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ماؤ زے دونگ چائنا میں نہ آتا تو چائنا کی حالت نہ بنتی، پھر ڈین جیاپنگ اس کے بعد نہ آتا تو چائنا اکنامکلی اتنا گروتھ نہ ہوتا، اگر امریکہ میں ابراہم لنکن نہ آتا تو آج کل ایک یونائٹڈ امریکہ کا کانسیپٹ نہ رہتا، اگر ایلفریڈ نہ آتا تو برطانیہ جو کہ وائکنگز کے ساتھ جنگ لڑ کے یہ بنا ہے یونائٹڈ برطانیہ نہ بنتا، اگر اسی طرح آپ کے ریاست میں یہاں پر بھاولپور اسٹیٹ میں عباسیز نہ آتے اور یہاں پر ان کو ایک ایریا ڈیولپ نہ کرتے اور اپنی ایک نسل نہ چلاتے، تو آج آپ کا بھاولپور اور رحیم یار خان بھی موجود نہ ہوتا۔ ہر حکمران کو تاریخ میں صرف تاریخوں کے لیے نہیں پڑھا جاتا کہ انہوں نے اس سال یہ کیا، اس سال یہ کیا، اس سال پیدا ہوئے۔ تاریخ میں حکمرانوں کی امپورٹنس پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے ویژن کیا دیا، اور وہی حکمران تاریخ میں اول درجہ حاصل کر جاتے ہیں جنہوں نے اچھی میونسپل سروس دی ہو، تعلیم کا نظام اچھا دیا ہو، صحت اچھی دی ہو۔ اگر ہم کوتلیہ چانکیہ کو پڑھیں اور اگر ہم مبارک علی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حکمرانوں کے 6 کام ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے سڑکوں کا نظام، زراعت کا نظام، میونسپل سروس کا نظام، ہیلتھ سروسز کا نظام اور ایک ڈیفنس کا نظام
انہوں نے اگر اچھا دیا ہے تو وہ ضرور وہ ایک بہترین حکمران رہا ہے. ہمارے جتنے بھی نواب صاحبان رہے ہیں ان پر ڈسکشن کرنے میں تو بہت دیر لگ جائے گی، لیکن لاسٹ نواب جو ہیں ایجوکیشنل سروسز لے لیں، اس پر بھی ڈسکشن ہو چکی ہے. ڈیفنس سروسز لے لیں، انہوں نے اس پہ بھی ڈسکشن کی ہے. اکانومی اس لیے امپورٹنٹ ہے میرے لیے کہ پوری دنیا میں اگر کسی نے راج کیا ہے پوری باقی قوموں پر یا خود قوموں نے ترقی کی ہے تو وہ ان کی معیشت ہے. 1921 میں یہ شخص 1924 میں وہ اقتدار سنبھالتا ہے نواب صادق پنجم، اور 1921 میں ہی ان کی ڈسکشن اس چیز پہ شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے ستلج ویلی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے. اور ستلج ویلی پروجیکٹ کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ دیکھیے کہ اس وقت، کیونکہ میں ریونیو ریکارڈ ہر روز دیکھتا ہوں اور اس ریونیو ریکارڈ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ایک سارا صحرا بنجر کس طرح آباد ہوا، کس طرح آباد کاری اسکیمیں آئیں، کس طرح لوگوں کو رقبے دیے گئے، کس طرح نواب صاحب نے اور علاقوں سے سینٹرل پنجاب سے لوگوں کو دعوت دی کہ آپ کو ہم سستے داموں اسٹیٹ لینڈ دیتے ہیں اور آپ اس کو گرو کریں. یہ اس کا ویژن تھا کہ اب سے آج لگا لیں کہ 70 80 90 سال میں آپ کا یہ شہر پنجاب نہیں بلکہ پاکستان کا ایک امیر ترین شہروں میں شامل ہوتا ہے. تو یہ ضرور آپ کے اسی نواب صاحب کی کنٹریبیوشن ہے. پھر میں رحیم یار خان لاہور سے آ کر میری موٹیویشن، کیونکہ آئی ایم اے ہسٹری لور، میری موٹیویشن اس طرح بھی ہے کہ یہ رحیم یار خان ہمارے لاہور کے بہت سارے علاقوں سے زیادہ ڈیولپڈ ہے. یہاں پر لوگوں کو رہنے سہنے کی سول سینس بہت اچھی ہے. یہاں پر لوگوں کے آداب اور ان کا ملنا بیٹھنا بھی اور محبت بھی بہت اچھی ہے. اس کی ایک وجہ ہمیں تاریخ سے کیسے بھی ملتی ہے کہ ہمارا بھاولپور، رحیم یار خان، یہاں پر لوگوں کو شروع سے ہی تجارت اور ٹریڈ کا کانسیپٹ آج سے 3000 سال پہلے بھی موجود رہا ہے. یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کا اس دور سے ایک ٹریڈ روٹ رہا ہے. یہاں سے تجارتی قافلے چلتے رہے ہیں اور ان تجارتی قافلوں کو چلانے میں اس وقت کا آج ایک سلک روٹ ہوا کرتا تھا جو چائنا، جاپان سے یورپ کی طرف اور یورپ سے ایران سے ہوتا ہوا واپس چائنا کی طرف یہ ایک تجارتی راستہ رہا تھا. یا تو وہ راستہ سینٹرل پنجاب سے ہو گزرتا تھا یا تو راستہ وہ سینٹرل ایشیا کی طرف بھی جاتا تھا اور ایک راستہ ہمارا صدرن سائڈ سے ہوتا ہوا ایران یا پھر سمندر کی طرف جاتا تھا. اور آج بھی ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں دیکھیں کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن پہ یہ زمین کا ٹکڑا رحیم یار خان لوگوں کے لیے ایک اکنامک بینیفٹ کا بہترین سورس اسی لیے ہے کہ آج بھی آپ اس پرانے ٹریڈ روٹ کو، جس کو چائنا نے 2013 میں ایک پالیسی بناتا ہے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹوز، کہ ہم چائنا نے اپنا پرانا سلک روٹ کو دوبارہ بحال کرنا تھا اور چائنیز پریزیڈنٹ شی اس وقت اسی سلک روٹ کو بنانے کے لیے وہ ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو پورے یورپ تک وہی روٹ قائم کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے بھی اس چیز کی امپورٹنس دیکھی کہ پاکستان سے بھی ایک سی پیک جانا چاہیے اور وہ سی پیک آپ کے رحیم یار خان سے ہوتا ہوا ہی اسی لیے جا رہا ہے. تو لہٰذا ہمارا بینگ ایڈمنسٹریٹر اور آپ ایز سول سوسائٹی اپنی اس رحیم یار خان کی ترقی کو آپ ضرور یہ سمجھیے گا کہ بینگ آفیسر بھی مجھے بزنسز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، بزنس کمیونٹی کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے اور ہمارے اس ٹریڈ روٹ کو جتنی ہم سیکیورٹی دے سکیں، جتنی ہم ان کو NOCs دے سکیں،
جتنی ہم ایز ایڈمنسٹریشن ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس دے سکیں اتنی ہی اس علاقے کی انشاءاللہ تعالیٰ کرتی رہے گی. اور ایک دفعہ پھر تمام سب آنے والوں کے لیے بھی شکریہ, تمام انتظامیہ کا شکریہ, اور اسٹیج پرفارمنس اور بچوں کی پرفارمنس سب آؤٹ اسٹینڈنگ ونڈرفل تھینک یو.